قال الإمام البخاري رحمه الله الباري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال نبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزاً ظاہر نمایاں، اور ایک روایت میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اونچی جگہ پر، تو سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے ان ناسی لوگوں کے لیے۔ فَأَتَاهُ جبریل، تو آپ کے پاس جبریل آئے، فقال انہوں نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و بلقائہ، اور اللہ سے ملاقات پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور تم ایمان لاؤ دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہاں پر یہ دو لفظ دوبارہ اٹھایا جانا اور اللہ سے ملاقات، گویا کہ یہ ایک بھی چیز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دوسری روایت میں صرف یہ بعض کا ذکر ہے اور رسولوں کے ساتھ کتابوں کا ذکر ہے، تو یہ 5 چیزیں ہو جاتی ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ چھٹی چیز یہاں پر ذکر نہیں، وہ دوسری روایت میں ہے، تقدیر پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ایمانیات میں یہ 6 چیزیں آتی ہیں۔ قال جبریل امین فرماتے ہیں الاسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے برابر کسی کو نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرضی زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، دوسری روایت میں حج کا ذکر بھی ہے، اس میں آ جاتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5 ارکان اسلام، اسلام کے ارکان 5 اور ایمان کے 6۔ تو 5 اور 6 ارکان ہر کسی کو یاد ہونے چاہیے، بچوں کو بھی یاد ہونے چاہیے۔ آج آپ احباب نے گھر جانا ہے تو بچوں سے پوچھنا ہے کہ اسلام کے ارکان جو کہہ جاتے ہیں وہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں۔ آج کا سبق بس یہی ہے، بلکہ لکھ کر گھر اپنے بیٹھک میں لگائیں، کمرے میں لگائیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان۔ آگے لمبی حدیث ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، صرف اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔